الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کماتے کماتے قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کے پھر آنکھیں کھلیں گی کہ جو کمایا تھا وہ تو اولاد نے سنبھال لیا۔ وہاں جا کے آدمی سوچے گا جس جہان میں آیا ہوں یہاں کے لیے تو کچھ نہیں بنایا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مال بنانے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بناتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے تو انہیں یقین ہوگا۔ اس دن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے کہ ہم تو جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویکھی جائے گی جی جس ویلے ہوئے گی، دنیا بھی عیش کرو۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں حقیقت سامنے آئے گی تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی تمہاری آزمائش ہے اور اولاد بھی تمہاری آزمائش ہے۔ اور سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ دیکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اپنی قبر اور آخرت کو بھول گیا، تو وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے مال کی کثرت دی ہے، اولاد دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن دولت کماتے کماتے وہ اللہ کو بھولا نہیں، اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، اس کی عبادت و بندگی اور ذکر سے خالی نہیں ہے، تو اس نے دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا لی۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کماؤ، ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ بنایا یا نہیں بنایا۔ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناؤ، قبر بھی بناؤ۔